ہو سکی. اور وہ ہیکل سلیمانی آج تک بھی پڑا ہوا ہے منہدم، سوائے اس کی ایک دیوار کے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں. وہاں جاتے ہیں، رو دھو کر آ جاتے ہیں. اب تو خیر ان کا قبضہ ہے، جانا آنے کا سوال نہیں رہا، ورنہ 1967 سے پہلے بھی اجازت لے کر جاتے تھے، ماتم کر کے آ جاتے تھے. اس لیے کہ یروشلم جو ہے اس پر قبضہ تو ان کا ہو گیا تھا، لیکن مشرقی علاقہ ہے وہ، اور اس پر ابھی عربوں کا زیادہ تسلط تھا. اب وہ ختم ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ وہی قوم جو ہے، جو چہیتی بھی تھی، لاڈلی بھی تھی، خیر الامم تھی، انی فضلتکم علی العالمین کا مصداق تھی، جس پر انعامات تھے، اکرام تھا، جنہیں حضرت داؤد اور سلیمان کی سی حکومتیں دی گئیں، ان سب کا معاملہ کیا ہوا؟ غلط عمل کی وجہ سے، برعکس رویے کی وجہ سے. قرآن مجید ہی میں 2 جگہ ہے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ان پر ذلت تھوپ دی گئی، ذلیل کر دیے گئے. 1850 برس تک، پہلے 150 برس تک کیپٹیوٹی میں رہے تھے، اب 1850 برس تک جسے یہ ڈائسپورا کہتے ہیں اس میں رہے. روتے تھے، یاد کرتے تھے اپنی فلسطین کی سرزمین کو کہ ہم وہاں سے نکالے گئے ہیں. وہ بھی حضرت عمر نے اجازت دی تھی جا کر، جبکہ یروشلم جو ہے ہینڈ اوور کیا ہے وہاں کے عیسائیوں نے، حضرت عمر کے حوالے کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت عمر نے انہیں آ کر زیارت کرنے کی اجازت دی ہے، ورنہ زیارت کی اجازت بھی نہیں تھی. عیسائیوں نے روکا ہوا تھا، نو جیو کوڈ انٹر جیروشلم. اور وہ جو معاہدہ کیا تھا عیسائیوں نے حضرت عمر سے، یہ ان کی طرف سے شرط تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم اینڈ وزٹ، آئیں زیارت کریں اور جائیں، لیکن یہاں آباد نہیں ہوگی. یہ قوم جو اونچی تھی، بڑی تھی، فضلتکم علی العالمین تھی، لیکن وہی قوم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کو لے کر لوٹی. یہ ہے اصل میں وہی معاملہ جو آج ہمارے ساتھ ہے. اللہ کا قانون تو غیر جانبدار ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کا قانون قوموں اور امتوں کے لیے بدلتا نہیں. وہی صورت ہے، ہمیں بھی کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. ہمارا کام تو تھا اس اسلام پر عمل کریں اور دنیا کو دعوت دیں، اپنے عمل میں بھی گواہی دے، آؤ دیکھ لو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تھیوری نہیں ہے، یہ صرف لفاظی نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے. اگر محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سید القوم خادمہم، آؤ دیکھ لو مدینے میں ہمارا خلیفہ عمر فاروق خادم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کوئی بادشاہ ہے؟ کیا اس نے کوئی محل بنایا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی خدم و حشم ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی باڈی گارڈ ہے؟ کچھ بھی نہیں. جیسی جھونپڑیاں دوسروں کی ہے ویسی جھونپڑا اس کا ہے. جیسے پیبند لگے ہوئے کپڑے دوسروں کے ہیں، بلکہ دوسروں کے بہتر بھی ہوں گے، اس کے کپڑوں میں پیبند لگا ہوا ہے. اس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں لرزہ ہے، لیکن اس کی سادگی کا عالم یہ. آؤ دیکھو، see with your own eyes, come here, see it. یہ اگر ہم کرتے اور کر سکتے، جب تک کرتے رہے تو ہم سے اونچا کوئی نہیں، اللہ کا ہم سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں، ہم سے زیادہ امت مرحومہ اور کوئی نہیں. لیکن جب ہم نے برعکس روش اختیار کی تو کیا ہوا؟ جیسے انہیں پٹوایا گیا تھا ایشورینز کے ہاتھوں، ہمیں پٹوایا گیا سب سے پہلے جو صلیبیوں کے ہاتھوں، کروسیڈرز. کئی لاکھ مسلمان قتل ہوا کروسیڈز کے اندر. جب پہلی مرتبہ عیسائیوں نے قبضہ کیا یروشلم پر، تقریباً 90 برس 88 برس عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہے. اب وہ دوبارہ چلا گیا یہودیوں کے قبضے میں. اس وقت جو ہے اتنا قتل عام ہوا تھا عربوں کا اور مسلمانوں کا یروشلم میں کہ جب فاتحین کے گھوڑے داخل ہوئے ہیں شہر کے اندر تو گلیوں کے اندر ان کے گھٹنوں تک خون کی نہر بہہ رہی تھی. اس کے بعد آیا فتنہ تاتار، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے. یہ لاکھوں کی بات نہیں ہے، کروڑوں مسلمان. پورا روسی ترکستان کا علاقہ ختم ہوا، افغانستان ختم ہوا، ایران ختم ہوا، عراق ختم ہوا. 4 عظیم مملکتیں. اور آخری خلیفہ بنو عباس کا وہ گھسیٹ کر نکالا گیا اپنے محل سے، مستعصم باللہ.
ویسے تو نسل تو حضور کے چچا کی نسل سے تھا، عباسی تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہے، مستعصم باللہ، لیکن اس کو گھسیٹ کر نکالا گیا ایک جانور کی کھال کے اندر لپیٹ کر، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے اسے کچل دیا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر امت مسلمہ کی قیادت عربوں سے چھین لی گئی۔